بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج 16 دسمبر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 16 دسمبر کے دو سانحات ہیں، ایک ڈھاکہ فال اور اے پی ایس پشاور کے واقعات۔ ان پہ میں مختصراً بات کروں گا۔ پھر ایک معاملہ بڑا چل رہا ہے، مذاکرات، وہ مذاکرات ہی بن گئی ہے، مذاق رات بن گئی ہے۔ گنڈا پور کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ کیا پیغام دیا گیا؟ پھر شاہ محمود قریشی پر جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ نئے جو ججز تعینات ہو رہے ہیں، ججز کے رشتہ دار آ رہے ہیں، سیاسی شخصیات کے رشتہ دار نامینیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا نیا کھیل؟ پرانے کھیل اور نیا کھیل دوبارہ جاری ہے۔ میں پروگرام کے آخر میں محترم صدیق الفاروق مرحوم، جو میاں نواز شریف صاحب کے پریس سیکرٹری، نون لیگ کے ترجمان اور بھی بہت سے عہدوں پہ رہے، ان کی شخصیت کے اہم پہلوؤں پر بھی اظہار خیال کروں گا۔ وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ تعلق تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، 16 دسمبر ہے، بنگلہ دیش بن گیا تھا، پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ ہم تو اس وقت بالکل دو چار سال کی ہماری عمر تھی۔ باقی کتابیں ہی پڑھ کے ہمیں پتہ چلا، بزرگوں سے سن کے پتہ چلا، اور کیا کچھ ہوا۔ ایک ہسٹری ہے لمبی، بڑی لمبی داستانیں ہیں۔ بنگلہ دیش کیوں بنا، ہم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ برا، انڈیا کا کیا کردار تھا، باقی عالمی طاقتوں کا کیا کردار تھا پاکستان کو 2 لاکھ کرانے میں، اور شیخ مجیب الرحمان کا، ذوالفقار علی بھٹو کا اور جنرل یحییٰ خان کا بہت تذکرہ آیا ہے۔ بہت سی کتابیں بھی آئی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں موجود ہیں، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹیں بھی موجود ہیں۔ کیا ہم نے سبق سیکھا بحیثیت قوم؟ تو میں کہوں گا ہم نے بحیثیت قوم سبق نہیں سیکھا۔ ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حالات کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کے معاملات کو طے کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ پھر ناظرین، 16 دسمبر 2014 دہشت گردوں نے معصوم پاکستانی بچوں کو نشانہ بنایا۔ پشاور آرمی پبلک اسکول کو نشانہ بنایا۔ 150 کے لگ بھگ بچے شہید کیے گئے۔ 10 سال ہو گئے ہیں، مظلوم انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میڈم طاہرہ، وہ جو پرنسپل تھیں، جرأت کا نشان بنی۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ اپنی جان دی، لیکن جھکی نہیں دہشت گردوں کے آگے۔ اس دہشت گردی کے واقعے نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، نیشنل ایکشن پلان بنا، ضرب عضب شروع ہوا آپریشن، اور اس آپریشن نے 2 سے 3 سال کے عرصے میں بڑی کامیابی حاصل کی، اور 90% پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ دہشت گرد افغانستان میں پناہ لینے پہ بڑی تنظیمیں مجبور ہوئیں۔ وہ بھی ایک واقعات، اب نئے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ان شہداء کو یاد کرنا چاہیے، ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے۔ یہ اسکولوں میں آج چھٹی دی گئی ہے، راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں، تو کے پی میں کیوں نہیں چھٹی دی گئی؟ پھر چھٹی دینا کوئی مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ اسکولوں میں تقریبات منعقد کرتے، وہاں بچوں کو، ینگ بچوں کو بتایا جاتا کہ کیا واقعات ہوئے، وہاں تقریری مقابلے کرائے جاتے، ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ اور انداز میں کیا جانا چاہیے تھا۔ صرف پیغامات
میڈیا کے لیے جاری کر دیے گئے تمام قیادت کے، وہ چل رہے ہیں سلسلے۔ تو ناظرین، آج ایک گنڈا پور صاحب ہیں جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل گئے، وہ باہر کھڑے رہے گیٹ پہ پورے پروٹوکول کے ساتھ سی ایم کے۔ ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہوئی، جیل حکام نے کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ اس سے پہلے گنڈا پور جب بھی جاتے تھے آرام سے جاتے تھے، گیٹ کھلے ہوتے تھے، پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے۔ آج کیوں نہیں ملاقات ہونے دی گئی؟ کیا جو گنڈا پور ہیں ان کی زبان جو ہے بہت تیز چل رہی ہے، یہ وجہ بنی ہے؟ یا ماضی میں جو انہوں نے کمٹمنٹیں کیں دونوں اطراف، ایک طرف عمران خان کی طرف، دوسری اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کیا ان کو نبھانے میں وہ ناکام ہوئے ہیں؟ یہ کہانی ابھی کھلے گی نہیں تو پتہ چلے گا۔ تو آج ایک اور خبر ہے اسی سے ریلیٹڈ، پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ۔ شاہ محمود قریشی ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں، ان سمیت 9 ملزموں پہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فرد جرم عائد کر دی ہے، اور انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا، اب کیس کی سماعت ہوگی۔ تو یہ بڑی پیش رفت ہے کہ پہلے عمران خان پہ فرد جرم لگی ہے، باقی لیڈروں پہ، اور آج شاہ محمود پہ بھی لگی ہے۔ باقی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ کوئی کتنا ملزم ہے، نہیں ہے ملزم، وہ مجرم ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ تو ناظرین، ایک میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ججز کیسے تعینات ہو رہے ہیں، تو ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے 6 سابق ججوں کے بیٹوں کو نامزد کر دیا گیا، اور کوئی نہیں ملا، باقی وکلا ختم ہو گئے ہیں، صرف ان کے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے جو رپورٹ کے مطابق، جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے ایک خاتون سمیت 21 وکلا کو بطور جج تعینات کرنے کی سفارش کی ہے، اور پنجاب کی ضلعی عدلیہ سے کوئی نام شامل نہیں کیا۔ تاہم سپریم کورٹ کے سینئر جج منصور علی شاہ نے 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو ہائی کورٹ میں تعینات کرنے کی سفارش کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق، ایڈیشنل اٹارنی جنرل حسن نواز مختوم، جو وزیر قانون اعظم نذیر طارق کی فرم میں پارٹنر بھی ہیں، ملک اویس خالد، سابق سینیٹر اور سابق وزیر قانون، اور سابق جج ڈاکٹر خالد رانجھا کے داماد ہیں، چودھری سلطان محمود، جو جسٹس شہرام سرور چودھری کے چیمبر فیلو ہیں، ارون دوگل ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق سیکرٹری محمد صدیق اوان، چودھری اقبال احمد خان، آصف سعید رانا، اجمل زاہد، عبد الباسط خان بلوچ، امیر اجم ملک، شیریں رحمہ عمران، ملک وحید، اسد محمود، اسی طرح بہت سے نام ہیں۔ ان میں ایک نام ہے امجد پرویز۔ امجد پرویز صاحب جو ہیں احتساب بیورو نیب کے ابھی وکیل تھے، میاں نواز شریف صاحب کے بھی وہ وکیل رہے ہیں، اسحاق ڈار کے بھی وکیل رہے ہیں، اور ان کا نام بھی جج کے طور پر۔ جزیلہ اسلم ہیں، سابق رجسٹرار ہیں، جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے تو وہ رجسٹرار تھیں، ان کا نام بھی جج کے طور پہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے دیا گیا۔ ایک اور دلچسپ کہانی ہے، سابق ایک جج ہیں جسٹس عبدالشکور سلام کے بیٹے ہیں منور اسلام، پھر جسٹس علی نواز چوہان کے بیٹے ہیں بیرسٹر قاسم علی چوہان، اسی طرح پھر سابق گورنر ہیں شاہد حامد، ان کی بیٹی آسمہ حامد ہیں، ان کے نام ہیں۔ تو یہ سارا اچھا، ایک اور نام ہے ناظرین، بڑا دلچسپ نام ہے، رانا مشہود صاحب ہیں، نون لیگ کے رہنما، وزیر اعظم کے مشیر ہیں یوتھ افیئر کے، ان کے چھوٹے بھائی کا نام بھی آیا ہے، رانا اسد اللہ خان کا نام بھی آیا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ ساری بندر بانٹ ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور ثاقب نثار نے جو کچھ کیا وہ بھی کہانیاں سب موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔
ناظرین، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ صدیق الفاروق صاحب اور ملک رضا سابق ایم پی اے تھے راولپنڈی سے، چودھری تنویر کے بڑے قریبی عزیز تھے، وہ فوت ہوئے ہیں۔ راولپنڈی کی دو اہم شخصیات کے آج جنازے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ میں صدیق الفاروق صاحب کی شخصیت کے حوالے سے چند پہلو عوام کو، ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں۔ صدیق الفاروق بنیادی طور پہ ایک صحافی تھے، ایک پی پی آئی نیوز ایجنسی تھی، ہے اب بھی ہے، انگریزی زبان کی خبریں جاری کرتی ہے، وہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پھر نوائے وقت میں بھی گئے، باقی بھی، تو ان کا بڑا اچھا تعلق بن گیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ 1990 91 92 میں۔ پھر وہ ان کی میڈیا ٹیم کا حصہ بن گئے، پریس سیکرٹری بھی بن گئے، ہم بھی ساتھ ہوتے تھے کوریج کے لیے، بڑا اچھا ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن رہا۔ میں دو واقعات صرف مختصراً بتاؤں گا۔ ایک، وہ جب پریس سیکرٹری کے عہدے سے ہٹے یا انہیں ہٹایا گیا تو رائے ریاض حسین کو پریس سیکرٹری لگا دیا گیا، انفارمیشن گروپ کے تھے، تو انہیں ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا چیئرمین تعینات کر دیا گیا، اور کراچی میں اس کا ہیڈ آفس ہے۔ وہ کراچی چلے گئے، وہاں انہیں قرضوں کے معاملے میں بڑی دھمکیاں آئیں، جعلی قرضے کاغذات پہ دے دیں۔ اس زمانے میں ایم کیو ایم کا بھی بڑا عروج تھا، یہ 97 98 کی میں بات کر رہا ہوں ناظرین، تو بڑا عروج تھا۔ تو وہ ایک، مجھے شاید خاقان بھائی صاحب نے یہ واقعہ سنایا، کیونکہ وہ پی آئی اے کے چیئرمین تھے، وہ بھی کراچی میں ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ ان کی تعزیت کے لیے آئے تھے، کہ وہ کھڑے ہو گئے میز پہ اور پریس کانفرنس میں کہا کہ میرا قد دیکھیں، میں اتنا بڑا ہوں، یہ میری ٹائمنگ ہے گھر جانے کے، دفتر آنے کے، میں کسی کا جعلی کام نہیں کروں گا، کسی کی دھمکی میں نہیں آؤں گا، اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ پھر پرویز مشرف کا ماشاء اللہ لگ جاتا ہے، انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فاروق آدم تھے ایک نیب کے پراسیکیوٹر جنرل، میری ان سے ملاقاتیں اٹک قلعے میں بھی ہوتی تھیں، اور وہ نیب کے دفتر میں بھی ہمیں بریفنگ کے لیے بلایا کرتے تھے۔ جب میاں نواز شریف اٹک قلعے میں کیس تھا تو میں اس کی سماعت کے لیے جاتا تھا۔ تو فاروق آدم صاحب سے پوچھا ہم نے کہ بھئی ایک صدیق الفاروق صاحب ہیں، اور یہ ان کا کوئی پتہ نہیں، 1.5 سال ہو گئے ہیں، ان کا کہیں ڈمپ ہو گئے ہوں گے۔ پھر ایک رٹ دائر ہوئی سپریم کورٹ میں، چودھری اکرام صاحب تھے، راولپنڈی ویسٹیج کے رہائشی ہیں، وکیل ہیں بڑے سینئر، انہوں نے کیس کیا، اور صدیق الفاروق صاحب نے جیل سے خط لکھا تھا، وہ بھی ہم نے اس وقت شائع کیا تھا، این این آئی سے میں نے بھی شائع کیا تھا، اور باقی بھی ہمارے دوستوں نے شائع کیا تھا۔ تو وہ پھر ان کی رہائی ممکن نہیں۔ الزام ان پہ کیا لگا ناظرین، بڑا دلچسپ ہے، دیکھنا کیا واقعات ہوتے ہیں، کہ انہوں نے ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کے چیئرمین کے طور پہ 10,000 روپے خرچ کیے، اور کوئٹہ سے چیریاں منگوا کے اپنے دوستوں کو بھجوائیں۔ یہ کیس بنایا نیب نے، یہ تھی پرویز مشرف کی نیب، وہ ڈٹے رہے پرویز مشرف کے خلاف۔ پھر ایک اور واقعہ میں بیان کرتا چلوں، اور نون لیگ کو زندہ رکھا میڈیا میں، پریس کانفرنسیں بھرپور کرتے رہے، بڑے بڑے روپوش ہو گئے تھے پارٹی کے رہنما، پارٹی چھوڑ بھی گئے تھے، اب بھی پارٹی میں واپس آئے ہیں۔ صدیق الفاروق کو میں گواہ ہوں 2-3 چیزوں کا، آفر ہوئی کہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہو جائیں، اور پیغام پہنچانے والے ایک سینئر صحافی تھے، اور انہوں نے جواب دیا کہ میں نواز شریف کے لیے کٹ ماروں گا لیکن پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں۔ میں آخری ان کی شخصیت کا پہلو بتاتا چلوں، وہ 2013 کی حکومت میں متروکہ وقف کے املاک بورڈ اس کے چیئرمین بن گئے، وہاں بھی بڑی کرپشنوں کی داستانیں ہوتی تھیں، انہوں نے کرپشن پہ قابو پایا، ہاؤس بلڈنگ میں بھی قابو پایا۔ تو ان کا ایک دفعہ کیس لگ گیا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا، بڑا دلچسپ واقعہ ناظرین سننے والا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب کو نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، تو انہوں نے ثاقب نثار کو پتہ کیا کہا ناظرین، انہوں نے کہا آپ وہی ہیں نا
جو بطور وکیل اپنی پریس ریلیزیں اور اخباروں کی کٹنگ لے کے میرے پاس آتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو دکھا دیں، اور بڑی تلخی ہوئی، تلخ گفتگو ہوئی، اس وقت بھی وہ نہیں ڈرے اس چیف جسٹس سے صدیق الفاروق. اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ثاقب نثار صاحب باقاعدہ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے. 93 میں ایک میڈیا سیل تھا، مشاہد حسین سید جس کو ایڈ کرتے تھے، اس کے اہم رکن تھے صدیق الفاروق صاحب، خلیل ملک صاحب مرحوم. تو ثاقب نثار ہمارے سامنے وہاں آیا کرتے تھے، اور انسانی حقوق سیل بنا ہوا تھا مسلم لیگ نون کا. تو وہ کچھ رپورٹیں بنا کے دیتے تھے، وہ اخباروں میں شائع ہوتی تھی، ان کی کٹنگ ہوتی تھی. تو ثاقب نثار صاحب کا یہ واقعہ میں نے کہا میں ناظرین کو بتاتا چلوں. آج ان کا جنازہ ہوا ہے یہاں ایچ11 قبرستان اسلام آباد میں، جس میں وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب بھی آئے تھے، اور راجہ ظفر الحق صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما، اقبال ظفر جھگڑا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انجم عقیل خان، زمرد خان، سابق چیئرمین نیب قمر زمان چودھری، کس کس کا نام لوں. صحافیوں میں سے حاجی نواز رضا صاحب، اور باقی بھی بڑی تعداد میں صحافیوں کی اور وکلاء کی تعداد، علماء کی، مشائخ کی، راولپنڈی اسلام آباد کے، جماعت اسلامی کے حنیف چودھری صاحب بھی تھے، بڑے طویل عرصے بعد آج مجھے ملے، فاروق صاحب بھی تھے. تو بڑی لمبی لسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم صدیق الفاروق کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سب پہ رہے. تو ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.